بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے اندر بڑا ایک اہم کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور پیپلز تحریک انصاف نے جتنے بھی آئینی ترامیم جو نیب کے اندر کی گئی تھیں اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، ان کو تمام جتنی بھی درخواستیں تھیں پی ٹی آئی کی وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ نیب کی جتنی بھی ترامیم ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ نیب میں جو ترامیم کی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ 50 کروڑ سے اوپر کے جو کیسز ہیں وہ نیب میں لگیں گے، اس سے نیچے والے کیسز جو ہیں وہ نیب کسی کو تنگ نہیں کر سکتی اور نہ ہی نیب کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ تاہم یہ پہلے ہائی کورٹ نے یہ نیب ترامیم کو درست قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی گئی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ اسلام آباد کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے کر جو ہے وہ نمٹا دیا تھا۔ تاہم پھر 5 رکنی بینچ نے اس کو ریوائز کیا اور آج فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیب ترامیم جو ہیں وہ گورنمنٹ کی تمام اپیلیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں اور جتنی درخواستیں تھیں پی ٹی آئی کی ان کو مسترد کر دیا گیا۔ اب اس میں یہ چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کس کی شکست ہوئی ہے اور کس کی فتح ہوئی ہے، کیونکہ اس جو ہماری سیاستدانوں کا حمام ہے یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو حمام ہے اس میں سب ننگے ہیں، کیونکہ کرپشن کے چارجز ہر دور میں ہر ایک پہ رہے ہیں اور ہمارے پولیٹیشین کیا اسٹیبلشمنٹ کیا سب جو ہے وہ اس گنگا میں سے ہاتھ دھوتے ہیں اور ان کے اوپر چارجز ہیں۔ تاہم نیب ایک ایسا ادارہ بنایا گیا تھا جو استعمال کیا جاتا تھا، جو حکومت ہوتی تھی اسی کی کنٹرول میں یہ ادارہ جو ہے وہ من پسند فیصلے بھی کرتا تھا، بارگین بھی کرتا تھا، اور نیب کی شیپ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی جب عمران خان کی حکومت آئی اور اس میں پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاہم موجودہ حکومت نے نیب کا بالکل ہی جو ہے وہ جو چھوٹے کیسز ہیں اس کے اندر سے کردار کو ختم کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو، لہٰذا نیب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 50 کروڑ سے کم کی جو چارجز ہیں یا کیسز ہیں اس کے اوپر ایکشن کر سکے، کسی کو گرفتار کر سکے۔ اور اب پی ٹی آئی کے جو ہیں وکلاء وہ بھی اس فیصلے کے اوپر عدم اطمینان بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا، جبکہ کچھ وکلاء کا کہنا ہے کہ اس سے بھی عمران خان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو توشہ خانہ کا کیس 2 ہے وہ کوئی 3-3.5 کروڑ کی جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے وہ قیمت کم بتا کے وہ چیزیں بیچی ہیں، لہٰذا وہ نیب کے جو اب کیسز عمران خان پہ ہیں نیب نہیں سن سکے گا۔ عمران خان کو بھی اس لازمی بات ہے ریلیف ملے گا، اگر باقیوں کو ریلیف مل رہا ہے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو، تو اس کا ریلیف عمران خان کو بھی ملے گا۔ دوسری جانب سنجانی کے مقام پہ پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ان کو اجازت نامہ بھی مل چکا ہے آج، اور یہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا امتحان ہوگا کیونکہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ اجازت نامہ ملا ہے۔ کیا پھر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی یہ کل واضح ہو جائے گا، کل شام تک، کہ کنٹینر لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں، یا روڈ بلاک کیے جاتے ہیں نہیں بلاک کیے جاتے ہیں، یا کیا سین ہوگا۔ تاہم ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ سنجانی کا جو ہے مقام وہ ٹیکسلا کے قریب ہے، تو جو کے پی کے سے قافلے جن کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسلام آباد انٹری کے لیے، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ جلسے کو جوائن کر سکیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا زور جو ہے وہ زیادہ تر کے پی کے میں ہے، کے پی کے میں ان کی حکومت بھی ہے، وہاں پہ حکومتی مشینری بھی کام کر رہی ہے امین گنڈا پور کی قیادت میں، اور امین گنڈا پور کل پورا زور لگائیں گے کیونکہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ان کی بھی کشتی کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے 40 سے زائد ارکان اسمبلی نے جو ہے وہ باقاعدہ ریکوزیشن کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ اگلے چند روز میں کے پی کے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لائے جانے کا امکان ہے۔ تاہم کل کا جو جلسہ ہوگا، پرسوں کا جو جلسہ ہوگا وہ یہ تعین کرے گا آنے والے دنوں کی جو پی ٹی آئی کی اپنا کیا نام ہے طاقت ہے اس کا،
کیونکہ پی ٹی آئی کہ اس وقت جو ورکرز ہیں وہ مایوس ہیں، جو پچھلا جلسہ نہیں ہو سکا۔ اگر یہ جلسہ وہ کامیاب بڑا شو کرنے میں، پاورفل شو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کچھ نہ کچھ ورکرز کے اندر جان آئے گی، کیونکہ قیادت نے پچھلی دفعہ ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اور راتوں رات وہ جلسہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا تھا۔ تاہم سنگجانی کے جلسہ جو ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جلسہ ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا ایک اچھا پاورفل شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ پرسوں جلسے کا کیا بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔